ناظرین کرام، آج پاکستان اور دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کیے گئے عمل کو مسلمان دہرا رہے ہیں، یعنی عید قرباں منا رہے ہیں۔ آپ سب کو عید قرباں مبارک۔ ناظرین کرام، انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے خالق کل نے انسان کو ایک متعین راہ دے دی ہے کہ اس پر انسان عمل کرے، اس پر چلے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے اور انسانیت کے بلند ترین مراتب کو پالے۔ اس تھاٹ کو ہم پیغمبرانہ تھاٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو انہوں نے اللہ کے کہنے پر ہمیں کر کے دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی راہ مستقیم، جس پر کاربند رہنے اور چلنے کا سبق پورے کافت الناس، عامۃ للناس کو دے دیا گیا۔ اب ہماری مرضی ہم اس پر کس حد تک عمل کرتے ہیں، کس حد تک اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے ملائکہ اور دیگر تمام مخلوقات سے افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا یہ جو ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ انسان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے اس کو کون کون سی صلاحیتیں نعمت کے طور پر ودیعت کر دی ہیں، اور ہم نے اس کو آگاہی کے بعد کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آیا شیطان کے کہنے پہ چل پڑتے ہیں، یا وہ جو پیغمبرانہ تھاٹ ہے اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب پاتے ہیں، پا سکتے ہیں۔ کل بات ہو رہی تھی خیال خوانی کی یا ٹیلی پیتھی کی۔ کچھ اپنے تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اگر آپ وہ ساری مشقیں کر چکے ہیں اور لہروں پر اس حد تک کنٹرول پا چکے ہیں، تو اب آخری مرحلہ یہی بچتا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی شخص کو اپنے تصور میں لائیں، ایسا فرد جس کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو، آپ مل چکے ہوں، اس کا چہرہ ذہن میں لائیں اور پھر کشف سمیع کو استعمال کریں، جس کا طریقہ، جس کے حصول کا طریقہ میں پہلے بتا گیا تھا۔ پھر اس کی آواز کو کشف سمیع کے ذریعے سنتے ہوئے گرفت میں لائیں، اس کے لہجے پر غور کریں، اس کا لہجہ اپنے ذہن میں دہرائیں، تو آپ اس شخص کے ذہن میں پہنچ جائیں گے۔ اگر وہ آپ کے سامنے ہے اور قریب موجود ہے، تو پھر آپ کو اس کا چہرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کی آواز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ آنکھیں بند کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، تو اس کے ذہن کے اندر موجود ہوں گے۔
نہ صرف اس کی سوچ اور خیالات سے آپ کو آگاہی ہونا شروع ہو جائے گی، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اس کے ذہن کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ انہی مشقوں میں اس نہج پر، اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے ایک مشق یہ بھی ہوتی ہے کہ پھر فضا میں کسی غیر مرئی نقطے پر جو کہ موجود نہیں ہے، آپ نظر جمائیں، شمع کا تصور کریں، اور آپ کو کھلی آنکھوں سے بھی شمع کی لو نظر آئے، یا آپ کے تصور میں اس کا واضح عکس جو ہے وہ موجود ہو جائے۔ ناظرین محترم، ٹیلی پیتھی ہو، ہپناٹائزم ہو، مسمرزم ہو، مقناطیسیت ہو، یہ وہ علوم ہیں جو انسان تھوڑی سی محنت کر کے، کچھ وقت لگا کر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ناممکن باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہے انسانیت کا ایک رخ، ایک پہلو۔ دوسرا رخ بھی ہے جس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اس میں اس کو ایک رہنما کی یا مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرشد چاہے ایک نظر میں، چند لمحات میں اس کی یہ ساری صلاحیتیں اپنی توجہ سے بیدار کر سکتا ہے۔ مرشد چاہے تو اسے کچھ عرصے کے لیے کچھ مجاہدہ بھی بتا سکتا ہے، کرا سکتا ہے، کچھ اسماء کا ورد بھی اس سے کروا سکتا ہے، اگر مرشد کی اجازت ہو اور اس نے جو ورد آپ کے لیے مقرر کر دیا ہو، آپ اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری صلاحیتیں ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ ٹیلی پیتھی وغیرہ یہ ساری ایک علم کی شاخیں ہیں، اصل علم نہیں ہے، یہ اس کی ہلکی پھلکی سی شاخیں ہیں جن پر انسان عمل کرے، محنت کرے، حاصل کر لے، تو پھر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس پر اتراتا پھرے، غرور کرتا پھرے کہ میں دوسروں سے ممتاز ہوں۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ شاخیں ہیں معمولی سی۔ اصل علم وہ ہے جو مرشد تعلیم کرتا ہے۔ مرشد وہ ہستی جو آپ کو چاہے تو ایک پل میں آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دیتا ہے، آپ کی سوچیں تبدیل کر دیتا ہے، آپ کی زندگی کا نیا رخ متعین کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ کے متعین کردہ راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، انہیں اس راستے پر ڈال دیتا ہے جس کا منشا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پالے، اس کو چن لے، اس کے قریب ہو جائے۔ کل سے انشاءاللہ ہم اسی اصل علم پر بات کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ علم ہے کیا۔ انسان کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، ضرورت اس کو بیدار کرنے کی ہے۔ کوشش کروں گا کہ ایسے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ کی سمجھ میں آئے، آپ اس پر عمل پیرا ہوں اور
زندگی کا مقصد جو ہے وہ حاصل کر لیں۔